بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت ایک ایسی خاص اور حسین و جمیل سواری ہے جس کی رفتار بجلی سے بھی کہیں گنا زیادہ تیز تھی۔ اس خاص سواری کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی سب سے خاص اور محبوب ترین ذات کے لیے تخلیق فرمایا تھا۔ دوستو، اس خاص سواری کا نام براق ہے۔ اس خاص سواری کو کائنات کے سب سے خاص سفر کے لیے استعمال کیا گیا، اور وہ خاص سفر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے خاص رسول کی ملاقات تھی۔ نبوت کے 11 سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر کی رات تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ یہ وہ خوش نصیب سہانی رات تھی جس رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ اس رات تمام آسمانوں کو سجایا گیا۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا، جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک براق لاؤ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آؤ۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی جنت میں داخل ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ جنت کے اندر 40,000 خوبصورت براق کھڑے ہیں، جن میں سے ہر ایک کا حسن ایک دوسرے سے بڑھ کر تھا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک براق کو دیکھا جو سب سے زیادہ الگ تھا اور زارو قطار رو رہا تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اے براق، تو کس وجہ سے رو رہا ہے؟ تو اس براق نے عرض کی کہ جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا ہے، تب سے میں ان کے عشق میں رو رہا ہوں، نہ جانے میری ملاقات ان سے کب ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب اس براق کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس براق کو اپنے ساتھ لے لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جنت سے روانہ ہو گئے۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک اس کمرے کی چھت کھلی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سے مسجد حرم میں حتیم کعبہ میں لٹا دیا۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ کی کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نیند کی حالت میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار پھر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور کو پسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک سینے کو چاک کیا اور کلب عطر کو باہر نکالا۔ اس کے بعد ایمان و حکمت سے بھرا ہوا سونے کا ایک تشت یعنی تھال لایا گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلب عطر کو آب زمزم سے غسل دیا اور پھر کلب عطر کو ایمان و حکمت سے بھر کر ایسی واپس اسی جگہ رکھ دیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس خاص سواری کو پیش کیا گیا جو کہ جنت سے صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائی گئی تھی، جس کو براق کہا جاتا ہے۔ یہ جانور گدھے سے بڑا اور خچر سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اور اس جانور کا رنگ نہایت سفید تھا۔ یہ براق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس عالم میں حاضر کیا گیا کہ اس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام لگی ہوئی تھی۔ دوستو، اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں جہاں تک نظر پڑتی تھی وہاں پر اپنا قدم رکھ دیتا۔ جب یہ براق بلندی پر چڑھتا تو اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں بڑے ہو جاتے، اور جب یہ براق نیچے کی طرف اترتا تو اس کے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی اور اس پر سواری کرنے والے کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس براق پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا تو اس کے قریب تشریف لائے تو اس براق نے خوشی کے مارے اچھلنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اس کی گردن کے بالوں میں پھیرا اور فرمایا کہ اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت اور کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر دی اور پرسکون ہو گیا۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ اس نورانی سفر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ یہ براق بیت المقدس پہنچا اور وہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کروائی، اور پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر طے کیا اور ہر آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام سے ملاقات کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مقدس رات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔
جو کہ بعد میں کم ہو کر 5 رہ گئی۔ اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم بھی دکھائی گئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے شب معراج کی رات یہ سفر طے کیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔